اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور ان شاء الله، رواہ البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول یہ تھا کہ جب بھی آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ جا کے یوں فرماتے، لا بأس طہور ان شاء اللہ، کوئی حرج اور تکلیف کی بات نہیں ہے، یہ بیماری، یہ مرض، یہ گناہوں کو دھو دے گا، گناہوں سے پاک صاف کر دے گا۔ دوستو، عیادت مریض کے آداب کا بیان ہو رہا ہے۔ ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جس کی عیادت کے لیے جائیں اس کو دعا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں عیادت مریض کے وقت منقول ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم کے کسی بھی حصے پر ہاتھ رکھ کے، سر پہ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھتے، اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اے لوگوں کے رب، اس بیماری کو لے جائیے اور اس کو شفا دے دیجئے کہ آپ ہی شفا دینے والے ہیں، اور ایسی شفا دیجئے کہ اس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، ما من مسلم یعود مسلما فیقول 7 مرات، کوئی بھی مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جائے اور 7 مرتبہ یہ کلمات کہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ کلمات وہ کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مرض سے شفا دے دیتے ہیں، بشرطے کہ اس کی موت کا وقت نہ آ چکا ہو۔ تو یہ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، کچھ مزید دعائیں بھی منقول ہیں۔ تو یہ 3 دعاؤں کا تذکرہ آج کیا گیا۔ تو جب بھی کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو کوشش کریں تینوں دعا یاد کر لیں اور تینوں دعائیں پڑھ لیں، اور اگر نہ ہو سکے تو ایک دعا لازمی یاد کر لیں تاکہ عیادت کی سنت پر بھی عمل ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک دعا عیادت کے وقت تلقین کی ہے وہ دعا بھی ہم مریض کو دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔